السلام علیکم ناظرین۔ ماما مجھے پہلے اس کی تصویر دکھائیں، پھر میں فیصلہ کروں گی ہاں یا نہ کا۔ ماں نے نمل کی طرف دیکھا۔ اچھا ہم تمہارے لیے کیا کوئی اچھا لڑکا نہیں دیکھیں گے؟ نمل غصے سے بولی، ماما بس لڑکا دیکھنا ہے مجھے، اس کی تصاویر منگوا لیں یا پھر لڑکے کو خود بلوا لیں۔ ماں نے ڈانٹا، پاگل شرم نہیں آتی، چل دفع ہو جا اپنے کمرے میں۔ باپ بھی آ گیا۔ کیوں ڈانٹ رہی ہو میری بچی کو؟ نمل بابا کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی، بابا مجھے لڑکا دیکھنا ہے۔ باپ نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹی تمہاری رضامندی سے ہی کریں گے شادی، کل میں اس کی تصویر منگوا لوں گا۔ لڑکے کا اپنا ہوٹل ہے، پڑھا لکھا ہے، پیارا ہے، لیکن نمل کو دیکھنا تھا۔ تصویر آ گئی، دیکھا لڑکا تو پیارا ہے، نمل نے ہاں کر دی۔ بس کچھ دنوں میں ہی نمل کی شادی ہو گئی۔ نمل کا ہم سفر شاداب ارینج میرج تھی، نہ کبھی ملاقات ہوئی، نہ کبھی کوئی بات، کبھی ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں۔ یہ کیسا پاک رشتہ ہوتا ہے نکاح، دو اجنبی ایک جان ہو جاتے ہیں، جو کبھی زندگی میں ملے نہ ہو، وہ پل بھر میں ایک دوسرے کی روح بن جاتے ہیں۔ پہلی رات تھی، شاداب کمرے میں آیا، ہاتھ میں آئس کریم پکڑی ہوئی۔ نمل نظریں جھکا کر بیٹھی تھی۔ آئس کریم تو نمل کی فیورٹ تھی۔ شاداب نے سلام کیا، پاس بیٹھ گیا۔ شاداب تھوڑا سا شرارتی بھی تھا۔ آئس کریم کھاتے ہوئے بولا، جتنے پیسے شادی پہ خرچ کیے اتنے کی کاش میں آئس کریم کھا لیتا۔ نمل کا گھونگھٹ اٹھا کر بولا، آپ کھائیں گی؟ پہلے تو نمل نے شرماتے ہوئے انکار کر دیا، پھر شاداب نے پیار سے کہا، کھا لیں پیار بڑھے گا۔ نمل کو آئس کریم دی اور خود چینج کرنے لگا۔ نمل ساری آئس کریم کھا گئی۔ شاداب نے جب پوچھا آئس کریم کہاں ہے تو نمل مسکرانے لگی، وہ تو میں کھا گئی۔ شاداب بھی مسکرانے لگا، بہت کنجوس ہو آپ تو، پہلے کہتی نہیں کھانی اور اب دیکھو ساری کی ساری آئس کریم کھا گئی۔ ہائے میرے 50 روپے کی تھی۔ شاداب کو اتنا تو سمجھ گئی تھی پہلی ہی رات میں۔ شاداب دل کا بہت اچھا ہے۔ رات بھر محبت، بڑی باتیں ہوتی رہی، زندگی اپنے اصل سفر کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ نمل کے بھائی کی شادی تھی، نمل 4 مہینے کی حاملہ بھی تھی۔ نمل نے شاداب سے کہا، مجھے بھائی کی شادی پہ جانا ہے۔ شاداب نے نمل کے پاس بیٹھ کر بولا، نمل ڈاکٹر نے آپ کو سفر کرنے سے منع کیا ہے، اسی لیے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، میں نہیں اجازت دے سکتا شادی پہ جانے کی۔ نمل کو بہت غصہ آیا، شاداب آپ پاگل ہو گئے ہو، میرے بھائی کی شادی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں جانا، آپ مجھے کار پہ آرام سے چھوڑ کر آ جائیں۔ بس شاداب نے نمل کا ہاتھ پکڑا، محبت سے پھر سمجھانے لگا، نمل کیوں فضول کی ضد کرتی ہو، ڈاکٹر نے سفر کرنے سے منع کیا ہے تو میں نہیں جانے دے سکتا تم کو، تم لاپرواہ ہو جاتی ہو اور میں تم کو کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنا کہہ کر شاداب کمرے سے باہر چلا گیا۔ نمل رونے لگی۔ نمل نے اپنی ماں کو فون کیا، شاداب منع کر رہا ہے شادی پہ آنے کے لیے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا اگر وہ منع کر رہا ہے تو نہ آؤ، لیکن نمل کی بھابھی اور بھائی ضد کرنے لگے، کیوں نہیں آنے دے رہا شاداب ہماری بہن کو؟ وہ رات کو آئے، شاداب بھی گھر تھا۔ کہنے لگے کہ مہندی ہے، 3 دن کی تو بات ہے، ہم نمل کو لینے آئے ہیں۔ شاداب نے نمل کی طرف دیکھا، نمل میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ نمل نے نظریں جھکا لیں، کمرے میں چلی گئی۔ اٹھ کر شاداب کو غصہ تو بہت تھا لیکن صبر کر لیا۔ 1000 روپے جیب سے نکال لے، نمل کو دیے، یہ کچھ پیسے رکھو، باقی اور چاہیے تو لے لینا، میں آؤں گا کل۔ نمل بہت خوش تھی۔ شاداب نے سینے سے لگایا، نمل کو اپنا خیال رکھنا۔ نمل شادی پہ چلی گئی۔ مہندی کی رات کزن بھی آئی ہوئی تھی، ڈانس بھی کیا، کافی انجوائے کیا۔ بارات والے دن جب بھائی کی بارات لڑکی والوں کے گھر پہنچی تو بارش ہو رہی تھی، گلی میں کافی کیچڑ تھا۔ نمل کا پاؤں پھسلا، گر گئی۔ گرتے ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ نمل زور زور سے رونے لگی۔ جلدی سے نمل کو ہسپتال لے گئے۔ نمل درد سے چلا رہی تھی۔ شاداب کو کال کی، نمل کے بارے میں بتایا۔ شاداب گھبرا گیا۔ وہ جلدی سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹرز نمل کو ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے تھے۔ شاداب بہت پریشان تھا، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، زبان پر ذکر خدا تھا۔ باقی سب لوگ شادی کی خوشیوں میں مگن تھے، لیکن یہاں شاداب پریشان کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کمرے سے باہر آئے۔ انہوں نے سوری کرتے ہوئے بتایا، آپ کا بچہ ضائع ہو چکا ہے۔ شاداب بے جان سا ہو کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ یا میرے اللہ، ہمت کی، جلدی سے وارڈ میں گیا۔ نمل رو رہی تھی۔ شاداب کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ شاداب پاس بیٹھ گیا۔
سر ہاتھ پر پھیرنے لگا۔ اچھا چل چپ کر میری سونی، رونا بس اللہ کی مرضی تھی۔ نمل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاداب مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ شاداب نے آنسو سے بھیگی ہوئی پلکوں کو چوم لیا۔ ارے بس بس میری جان، روتے نہیں ہیں، بس اللہ کی رضا تھی یہ، چپ کر میری جان۔ نمل خود کو گنہگار سمجھ رہی تھی اپنے بچے اور شاداب کا۔ شاداب سمجھانے لگا۔ نمل کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ چپ ہو جا میری سونی، رونا، اب دیکھ میں تیرے پاس ہوں نا۔ نمل کو لے کر گھر چلا۔ شادی ختم ہوئی، سب گھر آئے نمل کا حال پوچھنے۔ نمل خود پہ الزام دے رہی تھی، مجھے روکا تھا شاداب نے ماں، لیکن میں ضد کرتی رہی، شاداب پہ شادی پہ جانا ہے۔ اگر میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آج شاید میں اپنا بچہ نہ گنواتی۔ شاداب سمجھ رہا تھا نمل کی دل ہی دل میں خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ شاداب پیار سے سمجھاتا نمل کو، ارے پاگل ایویں خود کو پریشان نہ کر، اللہ کی رضا تھی نا، اللہ نے چاہا تو ہمیں اولاد دے گا نا۔ نمل شاداب کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شاداب آپ اتنے اچھے ہیں، مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے کچھ کہا نہیں۔ شاداب نے لمبی سانس لی، مسکرا کر بولا، جب تم نے میری بات مانتی ہی نہیں تو نمل کچھ کہنے کا فائدہ۔ نمل سمجھ رہی تھی شاداب کا خاموش غصہ۔ 1 سال بعد پھر اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا، بہت خوش تھے۔ شاداب باہوں میں اٹھا کر چومنے لگا اپنے بیٹے کو۔ نمل بیڈ پر لیٹی، شاداب کی آنکھوں میں بیٹے کی محبت میں۔ ناظرین، اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔